آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں ایک اور اہم یونانی فلاسفر جس کا نام ہے فیثاغورس، اور اس کو انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو یہی فیثاغورس کا مطلب ہے پائتھاگورس۔ پائتھاگورس ہر ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول کا میتھ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، میتھ کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ فیثاغورس یا پائتھاگورس کون تھا۔ پائتھاگورس یا فیثاغورس جس نے ایک انتہائی اہم ریاضی کا مسئلہ پیش کیا تھا، اور جسے مسئلہ فیثاغورس کہتے ہیں یا پائتھاگورین تھیرم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کے اندر جو ہائپوٹینیس کا اسکیئر ہے which is equal to the sum of square of base and altitude۔ تو یہ ہے پائتھاگورین تھیرم جو ہر ایلیمنٹری اور سیکنڈری لیول کا اسٹوڈنٹ جانتا ہے اور اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس مسئلے کی انتہائی اہمیت ہے ریاضی کے اندر، میتھ کے اندر، کیونکہ یہ تھیرم، یہ پائتھاگورین تھیرم ریشنل نمبر کا اضافہ کرتا ہے، ریاضی کے اندر ریشنل نمبر کا اضافہ کرتا ہے یہی پائتھاگورین تھیرم۔ یعنی فیثاغورس کا پائتھاگورس کا ریاضی کے اندر انتہائی اہم کردار ہے، اور آج تک ہم اسی کلیے کو، اسی پرنسپل کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خیال رہے کہ فیثاغورس یعنی پائتھاگورس کا جو زمانہ تھا وہ 6 صدی قبل مسیح ہے، یعنی 600 بیفور کرائسٹ، جیزس کرائسٹ سے 600 سال پہلے کا زمانہ فیثاغورس کا زمانہ گزرا ہے۔ اور اسی فیثاغورس کے دیے ہوئے فارمولے کو ہم آج بھی اپنی میتھ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، پائتھاگورس نے بات کی ہے کہ کائنات کے اندر میتھ ہے، اس کے اندر نمبرز ہی نمبرز پائے جاتے ہیں۔ جیسے پائتھاگورس سمجھتا ہے کہ میوزیکل نوٹس کے اندر ایک مناسب پروپورشن پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر مناسب ریشو پائی جاتی ہے۔ یہ بے ہنگم طریقے سے میوزیکل نوٹس نہیں نکلتے، بلکہ یہ ان کے اندر باقاعدہ میتھمیٹیکلی سمیٹری پائی جاتی ہے، اور کائنات پوری کی پوری ریاضی ہے، ریاضی کی ایک کتاب ہے، میتھ بک ہے۔ کائنات کے اندر نمبرز ہی نمبرز ملتے ہیں۔ اس کے بعد پائتھاگورس کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈیجٹ نمبر 10 ہے، یعنی 10 کا ہندسہ، یہ کامل ترین عدد ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ پہلے 4 جو انٹیجرز ہیں، پازیٹیو انٹیجرز ہیں، یعنی اگر 0 کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ 0 بھی انٹیجرز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اگر ہم گنتی کو 1 سے شروع کریں تو پہلے 4 جو انٹیجرز ہیں ان کو اگر سم کیا جائے، یعنی 1 2 3 4، اگر ان ساروں کو سم کیا جائے تو 10 حاصل ہوتا ہے۔ تو فیثاغورس کے نزدیک 10 ایک کامل عدد ہے، اور 10 عدد کو فیثاغورس بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیثاغورس کی مذہبی پہلوؤں پر کیا نظریات ہیں۔ فیثاغورس روح کے حوالے سے یہ بیان کرتا ہے کہ روح ایک قالب سے دوسرے قالب میں داخل ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹرانس مائگریشن آف سول کا تصور رکھتا ہے، اواگوان کا نظریہ رکھتا ہے، جو ہمارے ہاں ہندوؤں کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہندو ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس شخص کی روح اس کے کرموں کی بدولت، یعنی اس کے اجر اور ثواب کی بدولت، اس کے اعمال کی بدولت، اگر اچھے اعمال ہوئے تو روح ترقی پا کر کسی اعلیٰ جاندار میں وہ نفوذ کر جائے گی، اعلیٰ بدن میں چلی جائے گی، اور اگر اس کے اعمال بد ہوئے، برے اعمال ہوں گے، تو وہ برے جسم کے اندر منتقل ہوگی۔
تو یہ فیسا غورث کا اپنا نظریہ ہے روح کے اواگوان کا، یعنی ٹرانس مائگریشن آف سول کا۔ فیسا غورث جو 600 سال قبل مسیح یونان میں گزرا، اس کے آگے دو مکاتب فکر کے لوگ نکلتے ہیں۔ کچھ طالب علموں نے اس کی خالص سائنسی فکر کو دیکھا، اور کچھ طالب علموں نے اس کے مذہبی پہلوؤں کو دیکھا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فیسا غورث اپنے تمام شاگردوں کو بینز کھانے سے منع کیا کرتا تھا۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔